من زار قبری وجبت شفاعت، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور اذان کے بعد کی دعا میں کیا فرمایا؟ وَاتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو یہ دعا پڑھے گا اذان کے بعد قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا جو درود پاک میرے لیے پڑھے گا محبت میں وہ میں سنتا ہوں۔ تو اس چیز کا تو انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے جس جھگڑے میں آپ نے لوگوں کو ڈال دیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا ٹولہ ہے جو کہ اپنے اس کی تبلیغ کر رہا ہے، حیات اور ممات کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ورنہ تمام جمہور علماء اور اجماع امت اس بات پر متفق ہیں کہ سماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اس کے قائل ہیں۔ تو سامعین، یہ بات کافی لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک بکھر کے جو علماء ہیں مولانا خضر حیات صاحب، وہ جب کسی عالم دین کے باتوں کا جواب دیتے ہیں تو زبان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ میری ان سے اور ان جیسے اور جو علماء جن کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی سوال کا جواب دینا ہو تو زبان کو تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں استعمال کرنا، ورنہ مجھے ساری زبانیں آتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی وما انت بمسمع من فی القبور کا جواب دیں ہمیں، تو جناب علی گزارش یہ ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، جو کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر غالباً 22 ہے۔ تو اس کے اندر آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر ہے کہ نبی نہیں سنتے؟ اس آیت میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی نہیں سنتے، میں تیرا عقیدہ قبول کر لوں گا۔ دکھاؤ اس میں کہ کہاں لکھا ہے کہ نبی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ پیچھے جو آیت ہے وہ بھی کسی کو پڑھ کے سنا دیا کرو اگر آتی ہے تو، کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کیا ذکر فرما رہے ہیں؟ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ یہ کیا کہ نبی کے نہ سننے پر دلالت کر رہی ہیں؟ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اے نبی، جن کو اللہ نہ سنوائے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ نبی نہیں سنا سکتا یا نبی کی وہ نہیں سن سکتے، تو اگر اللہ چاہے تو کیوں نہیں سن سکتے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں سنتے، تو یہاں تو نبی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ نبی نہیں سنتے، بلکہ اگر آپ کا یہ مطلب ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ یہاں تو اللہ زندوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اے نبی تیری باتوں کو نہیں سنتے، حالانکہ سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں سنتے، کیوں؟ کہ روحانی طور پر ان پر پردہ ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور پھر اس سے پہلے آ جائیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس کا کیا مطلب لوگے؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، زبانوں پر مہر لگا دی ہے، غشاوہ پردہ ہے، حالانکہ وہ تو زندہ ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم،
ان کے کان ہیں سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کا دماغ ہے لیکن سمجھ نہیں سکتے، دل ہے قبول نہیں کر سکتے، غشاوتن پردہ ہے۔ یہاں زندوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ تو مردے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ زندہ مردے کیسے ہو گئے؟ وہ تو بولتے بھی ہیں، وہ تو سنتے بھی ہیں، وہ تو دیکھتے بھی ہیں، وہ تو کھاتے بھی ہیں، وہ تو پیتے بھی ہیں، وہ تو زبان درازی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ ظاہری طور پر تو زندہ ہیں لیکن ہدایت کے اعتبار سے یہ مردہ ہیں۔ ان کے کانوں میں ہدایت نہیں آ سکتی، ان کی آنکھوں میں ہدایت نہیں آ سکتی، ان کی زبان پہ ہدایت نہیں آ سکتی، ان کے دل و دماغ میں ہدایت نہیں آ سکتی۔ ان کے دل مردہ ہیں، دماغ مردہ، کان مردہ، آنکھیں مردہ، زبان مردہ، ہر چیز ان کی مردہ ہے، حالانکہ وہ تو زندہ ہیں۔ یہاں زندوں کو وہ خطاب ہو رہا ہے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، یہاں تو وہ قبروں میں ہیں۔ اے نبی اگر اللہ نہ چاہے تو آپ نہیں سنا سکتے۔ وما انت بمسمع، ان سے پہلے والی جو آیت کا ٹکڑا، آیت کا حصہ ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان اللہ یسمع من یشاء یا ما یشاء، اس آیت کو کیوں نہیں زبان پر لاتے؟ اگر اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے، کہ اگر اللہ چاہے تو وہ سن سکتے ہیں، اللہ چاہے تو نبی سنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو نبی کی بات کو سن سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے پہلے فرمایا، وما انت بمسمع بعد میں آ رہا ہے، ان اللہ یسمع من یشاء پہلے آ رہا ہے، پہلے سماعت کا ذکر ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اس آیت کے پیش نظر کہ تم یہ ثابت کر دو، یہاں اللہ نے فرمایا چاہوں تو سنا سکتا ہوں، وما انت بمسمع من فی القبور کے بعد اگر کوئی آیت ہے کہ اللہ چاہے تو نہیں تو آپ سنا سکتے تو وہ پیش کرو، اس لیے کہ اگر جو پہلی آیت آ گئی ہے اس کی وجہ سے اللہ چاہے تو وہ سن سکتے ہیں، اللہ چاہے تو نبی سنا سکتا ہے، تو نبی کی تو ہر بات اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اور دوسری طرف استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اے نبی آپ نہیں سنا سکتے یا وہ نہیں سن سکتے جو غیر مسلم ہیں، ان کی بات کو آپ نبی پر فٹ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے کچھ خیال کرو۔ اور اگر آپ تو کہتے ہیں کہ نبی نہیں سنتے، تو یہاں نبی کے نہ سننے کا ذکر کہاں ہے؟ یہ مجھے دکھا دو ذرا۔ تو یہ آیت ایک آپ بڑے دھڑلے سے پیش کرتے ہو، اور دوسری آیت وہ پیش کرتے ہو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ خدا کے بندے، یہاں تو یہ نہیں آپ کو پتا کہ یہاں ذکر کس چیز کا چل رہا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کی زندگی مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو ہماری طرف سے فرشتہ آتا ہے، اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جن کی روحوں کا ابھی وقت نہیں آیا ان کی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ اللہ فرما رہے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، یہ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ سو جاتے ہیں، ایک تو روح قبض ہوتی ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اور ایک روح قبض ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اب کوئی بھی سونے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری روح میرے قبضے میں، حالانکہ روح تو اسی کی ہوتی ہے، لیکن جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کہاں کہاں جاتی ہے؟ اور اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سو جاتے ہو اس وقت بھی روحیں ہمارے قبضے میں، جب آپ کی موت آتی ہے تب بھی روح ہمارے قبضے میں آتی ہے، ہم اس کو قبض کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب موت آتی ہے اس کو وفات کبریٰ کہا گیا ہے، اور جب آدمی سوتا ہے اس کو وفات صغریٰ کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سونے لگو کو دعا پڑھا کرو اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھتا ہوں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اموت و احیا، یہاں تو مرنے کا کہا گیا، تو یہ تو دعا کا مطلب کوئی بھی نہیں لیتا کہ یا اللہ میں مرتا ہوں، میں تیرے حکم سے مرتا ہوں، میں تیرے حکم سے
اٹھتا ہوں۔ یہاں تو اموتو کا مطلب جو ہے وہ سونے سے تعبیر کیا گیا کہ ہم سوتے اللہ کے حکم سے ہیں، اٹھتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں، تو لہٰذا اس نیند کو وفات صغریٰ کہا گیا اور موت کو وفات کبریٰ کہا گیا۔ جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں وہ وفات کبریٰ ہے، جب ہم رات کو سوتے ہیں یا دن کو قیلولہ کرتے ہیں یہ وفات صغریٰ ہے۔ تو اللہ بڑی موت اور چھوٹی موت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو یہاں مجھے بتلائیے یہاں نبی کی موت کا ذکر کہاں ہے، یہاں نبی کے نہ سننے کا ذکر کہاں ہے، یہاں عام لوگوں کے نہ سننے کا ذکر کہاں ہے، یہاں کون سی وہ آیت کا حصہ ہے جس میں یہ موجود ہو کہ نبی روزے میں نہیں سنتے؟ تو آپ نے وما انت بمسمع جو پیش کیا اس میں بھی نبی کی سماعت مراد نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس آپ نے پیش کی، اس میں بھی نبی کی سماعت کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اللہ تو موت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اس کو نبی کے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تو موت صغریٰ اور موت کبریٰ کی دلیل پیش کر رہے ہیں، تم اس کو سماعت نبی پر فٹ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنے علم کو علم بنا کر رکھو، اس علم کو صحیح تو سمت پر استعمال کرو، غلط استعمال مت کرو۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ اس آیت کو نبی کی سماعت پر فٹ کر دیا کہ نبی نہیں سنتے، یہ تو صرف موت کا ذکر ہے، یہاں موت کی مثال اللہ پیش کر رہے ہیں اور تم نبی پر فٹ کر کے ممات النبی کا عقیدہ پیش کر رہے ہو۔ یہ عقل مندوں کی بات نہیں ہے۔ جو آیت کا مطلب ہے وہ مطلب عوام کے سامنے پیش کرو۔ اور تیسری آیت جو آپ دھڑلے سے پیش کرتے ہو وہ یہ بھی سورہ زمر کی آیت تھی، یہ آیت نمبر 42 ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 30 کے اندر جہاں 23واں سپارہ ختم ہو رہا ہے اس سے ایک آیت دو آیتیں پہلے ہیں، انک میتون وانہم میتون۔ اس آیت کو بڑے آپ جو ہے جوش بیانی سے بیان کرتے ہو کہ انک میتون کا مطلب بتائیے کیا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں مطلب، آپ کو کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیں۔ انک میتون، انک سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ تو نبی کے وفات کو میت کہہ کے تعبیر کرتے ہو نا، صیغہ استعمال کرتے ہو۔ میں تو نبی کو میت کہنے کا بھی روادار نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ہیں ہی زندہ۔ تو اللہ فرما رہے اے نبی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں ابن کثیر نے اور دوسری تفاسیر نے انک میتون، تم کہتے ہو کہ نبی کو موت آ گئی، نبی مر گئے، نعوذ باللہ، یہ لفظ استعمال کرنے سے بھی مفسرین نے گریز کیا۔ تم کس دھڑلے سے یہ نام لیتے ہو؟ انک میتون کا ترجمہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ میتون، اور انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے، یعنی صحابہ نے، اس کے بعد دوسرے انسان ہیں۔ تو ہر انسان کو موت آ کر رہے گی، اس کا وقت مقرر ہے۔ لیکن یہاں میں اس چیز کی جو ہے نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، انک میتون وانہم میتون۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ یہاں میں مماتیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر نبی کی موت اور عام آدمی کی موت ایک جیسی ہے تو مجھے جواب دو۔ اگر نبی کی موت الگ ہے، عام آدمی کی موت الگ ہے، پھر تمہیں سوچنا پڑے گا، پھر تمہیں غور کرنا پڑے گا، پھر تمہیں فکر کرنی پڑے گی، پھر اپنا موقف بدلنا پڑے گا، پھر ممات النبی سے تائب ہونا پڑے گا، پھر حیات النبی پہ آنا پڑے گا۔ انک میتون وانہم میتون، اللہ فرماتے ہیں نبی کی موت الگ ہے، عام آدمی کی موت الگ ہے۔ نبی کے اوپر جب وفات آئے گی اس کا طریقہ الگ ہے، عام آدمی پر جب موت آئے گی اس کا طریقہ الگ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی بھی دنیا سے گئے، دوسرے انسان بھی دنیا سے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، آپ ان کو تھپڑ مارتے ہیں۔ اگر مماتیوں تمہاری جرت ہے تو تمہارے پاس جب اسرائیل آئے مجھے تھپڑ مار کر دکھانا، اسرائیل کو ایک تماچا مار کر دکھانا۔ یہ
نبی کی موت الگ ہے، عام آدمی کی موت الگ ہے۔ عام آدمی کا کسی نے کبھی سنا ہے کہ ملک الموت کو اس نے تھپڑ مار دیا، اسرائیل کو تھپڑ مار دیا؟ آپ کہیں گے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، وہ ان کی شریعت الگ تھی، وہ اپنے وقت کے نبی تھے۔ میں آپ کو آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، صحابہ کے نبی اور 1,44,000 صحابہ کے تربیت کرنے والے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے نبی کی بات بتانا چاہتا ہوں، حدیث کی روح سے بتانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آخری ایام میں حالت بیماری میں گھر میں حجرے میں موجود ہیں، تو اسرائیل آتے ہیں۔ تو اسرائیل جب آتے ہیں، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا آپ کے پاس بیٹھی ہیں۔ جب اسرائیل کو پتہ چلا، اس نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی، حضرت فاطمہ دروازے تک جاتی ہیں، تو فاطمہ کے حیا کے لیے اسرائیل اندر نہیں آتے۔ فاطمہ کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اسرائیل اندر نہیں آتے، دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ مماتیو، جب تمہاری موت آئے گی تو کیا اسرائیل دروازہ کھٹکائے گا، تم سے اجازت لے گا، تم سے پوچھے گا؟ لیکن میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، عام آدمی کی موت الگ ہے، میری موت الگ ہے، عام انسان کی موت الگ ہے، ولیوں کی موت الگ ہے۔ ان پر ملک الموت اپنے انداز پہ آئیں گے، جو رب کی طرف سے حکم ہوگا اس انداز میں آئیں گے۔ لیکن میں نبی کی دنیا سے جانے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اسرائیل جب آتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ آگے سے وہ کہتا ہے، فرشتہ جواب دیتا ہے، انا اسرائیل، میں اسرائیل ہوں۔ وہ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس سیدہ طیبہ فاطمہ آتی ہیں، پیغمبر پوچھتے ہیں کہ باہر کون تھا؟ آپ فرماتی ہیں باہر ایک آدمی تھا، جب میں نے پوچھا تو چلا گیا۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ باہر اسرائیل ہے۔ دوسری دفعہ پھر آتا ہے، تیسری دفعہ پھر آتا ہے۔ آخر کار پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ زہرا سے فرمایا، اے میری پیاری لاڈلی بیٹی، یہ کوئی اعرابی نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو ملک الموت ہے، یہ تو حضرت اسرائیل ہے، روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، موت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں موت کو موت مت سمجھنا، یہ نبی کی وفات کا وقت ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، جو بیٹی کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، بیٹیوں کو ماں سے جدا کر دیتا ہے، یہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، یہ بہن کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو آپس میں جدائیاں ڈال دیتا ہے اور اس جہان سے اگلے جہان منتقل کر دیتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر افسردگی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اے میرے پیارے والد، جس والد جیسا کائنات میں آ نہیں سکتا، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے تو باہر کیف؟ وقت مختصر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ پردے میں چلے جائیں تاکہ وہ آ جائے، اندر آ جائے۔ پھر حضرت سیدہ پردے میں گئیں، اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے، اگر کہتے ہیں تو میں آپ کی روح قبض کرتا ہوں، اگر نہیں کہتے تو پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بتائیں اس طرح کی موت عام آدمی کی ہوتی ہے؟ انک میتن، نبی کی موت الگ ہے، عام آدمی کی موت الگ ہے۔ اگر دونوں کی موت ایک ہوتی تو اللہ کو یہ دو صیغے استعمال کرنے نہ پڑتے، انک میتن لانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پھر تو آیت یہ ہوتی انک وہم میتون، کہ آپ نے بھی دنیا سے دوسرے انسانوں کی طرح جانا ہے، لیکن یہاں اللہ نے تقسیم فرما دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس سے مسائل کو اخذ کر سکیں۔ انک میتون، اے نبی آپ کی موت الگ ہے، وانہم میتون، عام لوگوں کی موت الگ ہے۔ نبی کی موت کے الگ ہونے کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کوئی اسرائیل جیسا فرشتہ کسی سے آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا سے جانا چاہیں تو میں روح قبض کرتا ہوں، نہ جانا چاہیں تو چھوڑ دیتا ہوں؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں کہے گا روح قبض کر، ہم تو کہیں گے یہیں رہنا ہے ہم نے، اس لیے کہ ہمارا اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں موت آ جائے یا دنیا سے چلے جائیں۔ کسی کا دل نہیں چاہتا دنیا سے جانے کا۔ اور یہاں دوسری بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن پاک نے بتائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا بھی آپ حوالہ دیتے ہیں کہ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے موت کیا ہے اور اس کا ذائقہ کیا ہے؟
موت الگ ہے، ذائقہ الگ ہے۔ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ چکھنا کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں؟ انکا میتون کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ انکا میتون، آپ کو یہ مجبور ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے، ہٹ درمی ہوگی، انانیت ہوگی، آپ کا تکبر ہوگا، اس لیے کہ جو شان نبی کی ہے اس کا آپ انکار کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انکا میتون، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، اس لیے کہ ہر کوئی آیا ہے جانے کے لیے، لیکن جانے میں فرق ہے۔ کوئی آتا ہے جانے کے لیے، کوئی آتا ہے آنے کے لیے۔ ان چیزوں کا کیوں نہیں آپ کو علم؟ تو بہر کیف انکا میتون اور کل نفس ذائقۃ الموت، موت کیا ہے، ذائقہ کیا ہے، چکھنا کیا ہے؟ آپ یہ سوچ لیں کہ عام آدمی پر موت طاری ہوتی ہے، اور نبی موت کو چکھتے ہیں۔ چکھنا الگ ہے۔ میں چکھنے کا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حدیث شریف میں مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند سخت مزاج ہے، تلخ مزاج ہے اور گرم مزاج ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اب بیوی کو پتہ ہے کہ اگر سالن میں مرچ یا نمک زیادہ ہو گیا تو یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ اتنا غصے والا ہے، سخت مزاج ہے، تلخ مزاج ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، سنی سنائی حکایت نہیں بتا رہا۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ ایسی عورت، ایسی بیوی سالن کا ایک قطرہ یا ایک ذرہ لے کر صرف اپنی زبان پر رکھ کے اس کا ذائقہ معلوم کر سکتی ہے کہ نمک تیز ہے یا مرچ تیز ہے یا ہلکی ہے، جو بھی ہے، اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارنا۔ اگر وہ بیوی بھی روزے کے ساتھ بھی ہے پھر بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ چکھ لے، لیکن حلق سے نیچے نہیں۔ زبان کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ چکھ کر زبان پر رکھنے سے ہر چیز کا ذائقہ معلوم ہو سکتا ہے۔ تو روزہ تو ٹوٹے گا جب اندر جائے گی کوئی چیز، لیکن زبان سے چکھنے کو شریعت نے حلال قرار دیا۔ خامد سخت مزاج ہے، تلخ مزاج ہے، غصے والا ہے، اور اس کے شر کا اور خطرہ ہے کہ اس کو مارے پیٹے گا، تو عورت کو شریعت نے اجازت دی زبان پہ رکھ کر کوئی بھی چیز وہ چکھ سکتی ہے، اور زبان سے ذائقہ معلوم کر کے اس کو باہر پھینک دے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اور سالن بھی چکھا جائے گا، اس کے شر سے بھی بچ جائے گی، اس کے غصے سے بھی بچ جائے گی۔ آئیے اب میں آتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے فرمایا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ، نبی موت کا ذائقہ صرف چکھتے ہیں، موت میں نہیں جاتے، ان کو صرف ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ جیسے زبان پر رکھ کر ذائقہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کی روح کو ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کے لیے، کیونکہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، آخرت میں جانے کے لیے موت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو اگلے جہان کا پتہ کیسے چلتا؟ ایمان بالغیب کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا؟ اور آخرت کی چیزوں پر ایمان لانے کا پھر تصور ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہم موت کا انکار کریں تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کے لیے موت کا چکھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا سب سے اعلیٰ اگر کسی کی موت ہے، سب سے عرفہ اگر کسی کی موت ہے، سب سے بلند اگر کسی کی موت ہے، سب سے اعلیٰ اگر کسی کی موت ہے، حتیٰ کہ شہداء سے بھی اعلیٰ اگر موت ہے تو وہ نبیوں کی موت ہے، اور امام الانبیاء کی سب سے اعلیٰ موت ہے کہ صرف اس کو چکھا ہے، موت اندر نہیں گئی۔ تو یہاں میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں یہ چیز لکھی ہے، اس سے کئیوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بات صحیح ہو اس کو ماننا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر موجود ہیں روضہ اطہر میں، وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جنت کی وجہ سے نبی کو عزت نہیں ملنی، نبی کی وجہ سے جنت کو عزت ملنی ہے۔ نبی کے ساتھ ہر چیز وابستہ ہے، جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہوگی اس کو عزت ملے گی۔ صحابہ کو نسبت ہوئی تو عزت مل گئی،
قیامت تک جو نبی کا کلمہ پڑھے گا یہ نسبت ہے، اس کو عزت ملے گی۔ اور آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزہ اطہر میں ہیں تو وہاں اس روزے کو، اس جگہ کو نبی کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جیسے آپ ظاہری حیات میں تھے، اس سے بہتر حیات اللہ نے ان کو قبر میں عطا کی ہے، اور ہر چیز سنتے ہیں۔ اور کیا یہ حدیث نہیں آپ نے پڑھی کہ ہر جمعرات شب جمعہ کو آپ کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، درود پاک پیش ہوتا ہے، اس میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں جب روح محمد کو اسرائیل علیہ السلام نے قبض کیا تو اس روح کو لے کر آسمانوں پہ گئے کہ اس روح کو اب رکھنا کہاں ہے۔ میں بڑی عمیق اور بڑی علمی بات کرنے لگا ہوں، خاص کر ان مماتیوں کے لیے جو حیات النبی کے قائل نہیں ہیں۔ اسرائیل پوچھتے ہیں کہ اب میں روح کو کہاں رکھوں، کیونکہ روح نبی کی ہے، پیغمبر کی روح ہے۔ اس روح کو رکھنے کے لیے کوئی ایسی اعلیٰ عرفہ جگہ چاہیے جو اس روح سے بھی اعلیٰ ہو۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی روح سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ جنت نبی کی روح سے اعلیٰ ہے، نہ مشرق مغرب نبی کی روح سے اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ کائنات کی کوئی چیز نہ نبی سے اعلیٰ ہے نہ نبی کی روح سے اعلیٰ ہے۔ تو اسرائیل کو جب ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی تو فرماتے ہیں یا اللہ میں اس روح کو کہاں رکھوں، مجھے تو اس سے اعلیٰ کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ تو سوچو بچار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اسرائیل اس روح کو اسی جگہ رکھ کے آ جہاں سے اس کو قبض کیا تھا، اور وہ جگہ ہے روضہ مبارک کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا جسد اطہر۔ تو وہ روح تو ادھر ہی جسم کے اندر ہے، تو روح جب جسم کے اندر ہوگی تو کیا ہر چیز نہیں سنے گی؟ اور دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک ہر وقت دیدار الہی میں مستغرق ہے، ہر وقت اللہ کا دیدار کر رہی ہے، اور جب کوئی سلام پیش کرتا ہے تو روح کا ایک حصہ اس کو جواب دیتا ہے، باقی روح اللہ کی زیارت میں مستغرق رہتی ہے۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ آپ کی زندگی مسلم ہے، اور اگر آپ کہیں کہ روح چلی جاتی ہے جب کوئی سلام پیش کرتا ہے تو روح آ جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سلام پیش کرنے کا تو کوئی ایسا وقت ہی نہیں ہے کہ کون سا وقت ہے جس میں کوئی بندہ پوری دنیا میں آپ کو سلام نہ پیش کر رہا ہو، ہر وقت سلام پیش ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے مان لے چلو روح آپ کے جسم میں رہتی ہے، پھر کسی طرح تو حیات النبی کی طرف آئیں، لیکن ممات النبی کا اور اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ایک حیات قبر ہے اور دوسری حیات برزخ ہے، برزخ اور قبر کو آپ الگ کر دیں، الگ والا معاملہ نہیں ہے۔ برزخ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ قبر سے لے کر قیامت تک یہ حصہ برزخ میں شمار ہے، اور وہ صرف ہم سے پردے میں ہیں، باقی ان کی حیات شہیدوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب شہیدوں کی حیات کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو نبی کی حیات کا کیسے پتہ چل سکے گا؟ اور اب اگر آپ کہیں کہ برزخ الگ ہے قبر الگ ہے، پھر بھی آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کیا عذاب قبر سے بچنے کے لیے عذاب قبر کہنا پڑے گا یا من عذاب البرزخ کہنا پڑے گا؟ آپ برزخ سے پناہ، برزخ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، کسی دعا میں آپ بتا دیں جہاں انی اعوذ بک من عذاب القبر کا لفظ ہے، کسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا من عذاب البرزخ، یہاں بھی آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ قبر کے اندر ہی ہے جو کچھ ہے، اور اسی قبر میں زندگی ہے، اسی قبر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء کو، صدیقین، شہداء، صالحین کو جو زندگی دی ہے اسی قبر میں دی ہے۔ اور کیسے دی ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو سمجھنے والا تمہارے اندر مادہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ تو اس لیے برزخ کا لفظ کہیں نہیں ہے، قبر کا لفظ آ رہا ہے ہر جگہ پہ۔ تو اسی قبر سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا قبور میں، قبرستان میں آ کر دعا نہیں مانگتے تھے؟ اگر وہ نہیں سنتے تو پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ اور وہ بھی نبی، یا نبی کی دعا کا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ حیات النبی عقیدے سے باہر نکلیں گے تو گمراہی کا خدشہ ہے۔ اس لیے میری آپ سے ان علماء سے اپیل ہے جو عقیدہ ممات لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کام سے باز آ جائیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ مولانا غلام اللہ خان صاحب، ان کے حوالے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، ان کے حوالے، ایک بات سمجھ لیں، جب یہ لوگ زندہ تھے تو متعدد علماء نے ان کو چیلنج کیے، لوگوں کو چیلنج کیا کہ جائیں ان سے لکھوا کر لائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے اپنے روضہ مبارک میں۔ آج تک کوئی لکھوا نہیں سکا۔ تو جب ان کا یہ حال ہے تو آپ خام خواہ اس میں بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور خود مولانا غلام اللہ صاحب، شیخ مکی صاحب جو حرم شریف میں رہتے ہیں، وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب خود جا کر روضہ مبارک میں رویا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، سلام پیش کیا کرتے تھے، اور مکی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو آپ بعد میں آنے والے ہیں، آپ کا علم محدود ہے، نبی کی سماعت تک شاید آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بحث سے مبرہ رکھے اور کہیں